السلام علیکم دوستو، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 تو کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین طبعاً نرم مزاج اور نیک الفطرت انسان تھے۔ اپنی انہی صفات کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنے انعام و کرام کے دروازے کھول دیے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک نبی تھے اور کچھ کے مطابق یہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک دل بادشاہ تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں تھے بلکہ پوری زمین پر ان کی بادشاہت قائم تھی۔ ان کے سر پر پیتل سے بنا ہوا ایک خول یا ٹوپی ہوتی تھی جس کے دونوں جانب سینگ تھے، اسی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک دن اہل یہود میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس دن ان کا سوال کسی شرعی مسئلے کا حل پوچھنا نہیں تھا بلکہ وہ نبی کریم سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں جاننے آئے تھے۔ یہ نبی کریم کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ذوالقرنین کے حالات سے آگاہ کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اے محمد، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یہود سے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کی تفصیل بیان کی۔ ان سفروں کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ سفر تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سفر اس بادشاہ کا مغرب کی جانب ہوا۔ وہ مغرب کی طرف ہر ملک کو فتح کرتے ہوئے اتنے آگے چلے گئے کہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایسی قوم ملی جس پر انہوں نے مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو انہیں قیدی بنا لیں یا قتل کر دیں، یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں۔ آپ نے اس قدر اختیارات ہونے کے باوجود ان سے نہایت نرمی کا سلوک کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ان کے پہلے سفر کی داستان مکمل ہوئی۔ اب اسی سفر کی دوسری جانب یعنی مشرق کی طرف ان کے دوسرے سفر کا آغاز ہوا۔ یہاں بھی یہ ہر ملک کو فتح کرتے ہوئے اس قدر آگے چلے گئے جہاں سورج طلوع ہوتا دکھائی دیا، یعنی ان کا پہلا سفر منتہائے مشرق اور دوسرا منتہائے مغرب کی طرف ہوا۔ یہاں بھی انہیں ایک قوم ملی جن کا کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا اور وہ لباس سے بالکل آزاد تھے، اور وہ صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے تھے۔ ان 2 سفروں کے بعد یہ تیسرے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا تیسرا سفر زمین کی کس جانب ہوا، اس سلسلے میں قرآن کریم کوئی واضح رہنمائی نہیں دے رہا کہ آیا وہ شمال کی جانب تھا یا جنوب کی جانب۔ تمام مورخین نے ان کے تیسرے سفر کو شمال کی جانب قرار دیا ہے۔ بہرحال ان کا تیسرا سفر شروع ہوا۔ زمین کی اس سمت یہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے جہاں 2 پہاڑ ایک دوسرے کے مد مقابل واقع تھے۔ یہاں بھی ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی۔ ان کا یہ سفر گزشتہ سفروں سے نہایت اہم ترین تھا کیونکہ یہاں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دینے جا رہے تھے جس کی بدولت قرآن مجید اور دیگر تاریخی کتب نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار کر دنیا کائنات کے سامنے پیش کیا۔ یہاں ان کو جو قوم ملی وہ اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتی تھی۔ ایک ترجمان کے ذریعے ان سے بات کی گئی تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے شکایت کی کہ اے بادشاہ، ان 2 پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم آباد ہے جس نے پورے علاقے میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور کوئی بھی شخص ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان واقع گھاٹی سے نکل کر انسانوں کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس خالی جگہ پر جہاں سے نکل کر یہ حملہ کرتے ہیں ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دیں، ہم آپ کو اس کا پورا معاوضہ ادا کریں گے۔ آپ نے قوم سے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی دنیاوی مال و متاع کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو تم افرادی قوت سے میرے ساتھ تعاون کرو تو میں تمہارے لیے مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ قوم اس پر رضامند ہو گئی۔ دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اس تعمیراتی کام میں ذوالقرنین بادشاہ نے خود ایک معمار کی حیثیت سے کام کیا۔ پہلے زمین کو اتنا کھودا گیا کہ نیچے سے پانی ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے قوم سے فرمایا کہ لوہے کی چادریں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوہے کی چادریں لائی گئیں جنہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال کر راستہ بند کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اس دیوار کے ارد گرد آگ جلائی جائے۔ جب آگ کے تیز الاؤ نے لوہے کی چادروں کو سرخ کر دیا تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لایا جائے، جس کو انہوں نے دیوار پر انڈیل دیا۔ اس طرح جب دیوار مکمل ہوئی تو وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن چکی تھی، اور اسی دیوار کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہیں پر ان کا تیسرا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار کے اوپر سے چڑھ کر حملہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سرنگ کر سکتے ہیں۔ یہ روزانہ اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں۔ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو ان کا سردار کہے گا واپس چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ تو اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں موجود ہوگی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تب وہ دیوار کو گرا کر اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور ان کو روکنے والی جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ملک فارس کے رہائشی تھے جو علاقے آج کے وسطی ایشیا میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ سد ذوالقرنین بھی یہیں کہیں ہوگی۔ تو دوستو یہیں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔